السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ پیارے دوست، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، آج کی ٹاپک میں بات کرنی ہے، جیسا کہ ہم سب کو معلوم ہے، ماہ ربیع اول کے اندر ہمارے پیارے نبی رحمۃ للعالمین تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی۔ آپ ہی کی واسطے اس کائنات کو سجایا گیا، بنایا گیا، سنوارا گیا۔ یہ جو بہار دنیا میں آئی ہوئی ہے، یہ سب انہی کا لگائے ہوئے ہیں۔ دوستو، ہم دنیا میں دو بہاریں دیکھ رہے ہیں، سمندر کی شکل میں، پہاڑ کی شکل میں، آسمان کی شکل میں، آبشاروں کی شکل میں، چہچہاتے پرندوں کی شکل میں، لہلہاتے ہرے بھرے پھولوں، کھیتوں اور باغاتوں کی شکل میں یہ جو بہار دنیا میں آئی ہوئی ہے، یہ سب اللہ تبارک و تعالی نے آپ ہی کے صدقے طفیل میں بنایا، سجایا، سنوارا۔ اس ماہ مبارک میں آپ کی شخصیت اس دنیا میں تشریف لائی، آپ اس دنیا میں مبعوث ہوئے، نبی بنا کر بھیجے گئے۔ لیکن دوستو، بات یہ ہے کہ آپ کی بعثت، آپ کی ولادت کے نام پہ کیسے کیسے خرافات رسومات ہوتے ہیں۔ کیا وہ چیز صحیح ہے یا غلط ہے؟ غلط ہے تو کس طریقے کی غلط ہے، اور صحیح ہے تو کس طریقے کی صحیح ہے؟ دوستو، اس سے تو کسی کا انکار نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کسی بھی مسلک کے فالو کرنے والے ہوں، آپ کسی بھی مکتب فکر کے ماننے والے ہوں، آپ کسی بھی مسلک سے آتے ہوں، آپ کی محبت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ آج کے ٹائمنگ میں، آج کے دور میں کچھ نام نہاد محبت نبی کے دعویٰ کرنے والے ٹھیکیدار بنے بیٹھے ہیں کہ ہم ہی نبی سے محبت کرنے والے ہیں، اور باقی جو ہمارے علاوہ ہیں وہ گستاخ رسول ہیں۔ لیکن دوستو، اس ٹاپک پہ بات نہیں کرنی ہے، کیونکہ جو لوگ اس طریقے کے ذہن رکھتے ہیں، اس طریقے کی سوچ رکھتے ہیں کہ ہم ہی اصل نبی کے حقدار ہیں، ہم ہی اصل نبی سے محبت کرنے والے ہیں، ہمارے علاوہ جو لوگ بھی نبی کے دعویٰ دار، نبی سے محبت کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں، وہ سب باطل ہے، جھوٹے ہیں، اور ہم ہی نبی سے محبت کرنے والے ہیں۔ تو کسی بھی مسلک، کسی بھی مکتب فکر کا فالو کرنے والا اس طریقے کا ذہن کا ہو تو اس کو جتنا بھی آپ ملامت کر لیجئے کم ہے، کیونکہ میرا ماننا ہے کہ آپ کسی بھی مسلک سے ہوں، کسی بھی مکتب فکر، کسی بھی سوچ فالو کرنے والے ہوں، میرا ماننا ہے کہ آپ کی محبت نبی سے ہے۔ کیونکہ دوستو، حدیث شریف ہے کہ ہر امتی پر اولین حق ہے سارے جہاں سے بڑھ کر، تمام جہانوں سے بڑھ کر آپ سے محبت رکھے اور ساری محبوب چیزوں کو آپ پہ قربان کر دے۔ اور اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد، ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد۔ یعنی جو نبی کی ذات ہے، خدا کے بعد سب سے بڑی ذات، سب سے بڑی شخصیت ہے۔ ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد، ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد۔ دنیا میں احترام کے قابل ہے جتنے لوگ، دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ دوستو، تو میرا ماننا یہی ہے کہ آپ کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتے ہوں، میرا ماننا یہی ہے، میں گستاخ رسول کسی کو نہیں کہہ سکتا، اگرچہ آپ کسی بھی سوچ کو فالو کرنے والے ہوں، میرا ماننا یہی ہے کہ آپ نبی سے محبت کرنے والے ہیں۔ یقیناً ہم سب ہیں بھی۔ ویڈیو میں بات کرنی ہے کہ عید میلاد النبی، عید جشن میلاد النبی کے نام پہ جو کام کیے جاتے ہیں وہ کہاں تک صحیح ہے۔ میرا دوست، نبی کے بعثت یقیناً انسانیت پہ ایک بہت بڑا اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، کیونکہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم انسانوں کو بہت سے نعمت سے، بہت سے احسانات سے نوازا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر چیز عطا کیا، والدین جیسے نعمت سے نوازا، ہمارے چھت پہ گھر دیے، روٹی، کپڑے، مکان اور زندگی گزارنے کے مختلف سہولیات اللہ تعالیٰ نے فراہم کیے، زمین بنایا، آسمان بنائی، چرند پرند، آبشار، ہوائیں بنائی۔ دوستو، ہم اپنے آنکھوں سے جتنے چیزوں کو مشاہدہ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، ان تمام چیزوں کو اللہ رب العزت نے ہمارے لیے بنائے۔ ان تمام چیزوں کو ہمارے لیے پیدا کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کبھی احسان نہیں جتلایا۔ لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نعمت سے ہمیں نوازا، ایک نعمت ہمیں عطا کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس نعمت کو دینے کے بعد احسان جتلاتا ہے، اور اس احسان کو اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں بیان کیا ہے۔ دوستو، وہ احسان کیا ہے؟ وہ احسان ہے نبی کا ہمارے درمیان آنا، یعنی ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے واسطے اس تمام کائنات کو، تمام انسانیت کو پیدا کیا گیا، جن کی وجہ سے اس دنیا بنانے کا، جن کے صدقے طفیل میں اس کائنات کو بنایا گیا، سجایا گیا۔ دوستو، جب اللہ تعالیٰ نے ان کو ہمارے درمیان بھیجا، تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کا ذکر کیا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین پہ احسان کیا، مسلمانوں پہ احسان کیا، اذ بعث فیہم، انہی میں سے ایک نبی کو بھیج کر، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم،
ان کو قرآن کے آیات سناتے ہیں اور ان کی تزکیہ کرتے ہیں۔ دوستو اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے احسان جتایا کہ ہم نے تم پہ احسان کیا، تو دوستو اس سے بھی معلوم پڑتا ہے کہ نبی کا بعثت، آپ کی آمد کتنی بڑی چیز ہے، کتنی فخر کی بات ہے کہ ہم اس نبی کو امت میں پیدا ہوئے۔ یقیناً اس پہ ہم سب کو فخر ہے، ہونا بھی چاہیے۔ لیکن دوستو بات یہ ہے کہ کیا کیکیں کاٹ کر، فلجڑیاں لگا کر، گھروں کو سنوار کر، گھروں کو صفائی کر کے، نئے نئے لباس ملبوس کر کے، کیک کاٹ کر اس طریقے سے عید میلاد النبی، عید جشن میلاد النبی کا منانا صحیح ہے؟ دوستو یہ چیزیں جو ہم آج اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، نبی کی آمد پہ، جشن عید میلاد النبی کے موقع پہ، یا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برتھ ڈے کے نام پہ جو کام کیے جا رہے ہیں، یقیناً کہا جا سکتا ہے یہ خرافات ہیں۔ کیونکہ دوستو اس کو آپ تصور کیجئے کہ ہم عام لوگوں کے لیے اسی طریقے کا ڈیکوریشن کرتے ہیں، سجاوٹ کرتے ہیں۔ عام لوگ جو دنیا میں جن کا برتھ ڈے آتا ہے ان کے لیے بھی ہم نئے نئے کپڑے پہنتے ہیں، کیک کاٹتے ہیں، گھروں کو سجاتے ہیں اور کیا کیا نہیں کرتے ہیں، لائٹیں فلجڑیاں لگاتے ہیں۔ دوستو یہ چیزیں اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے موقع پہ کیا جا رہا ہے، تو دوستو یقیناً آپ کی شخصیت کو ایک طرح سے کم آنکنا ہوا۔ یہ الگ بات ہے کہ جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں ان کے دل میں نبی کا محبت ہے، وہ بھی محبت پہ کر رہے ہیں، لیکن اس طریقے سے نبی کے نام پہ، نبی کے ولادت کے نام پہ یہ کام کرنا صحیح نہیں ہے۔ اگر آپ کرنا بھی چاہتے ہیں نبی کی بعثت کے موقع پہ، تو نبی کی سیرت کو اجاگر کیجئے کہ نبی کا سیرت کیسا تھا، نبی کا اخلاق کیسا تھا، نبی کا معاملات کیسا تھا، نبی کا معاشرتی زندگی کیسا تھا، نبی کے معجزاتی جو کام ہے، جو بڑے بڑے معجزات آپ کو ہاتھ سے ہوئے ہیں ان کو بیان کیجئے کہ آپ کے ہاتھوں سے جو اسلام پھیلا ہے، آپ کے ذریعے جو اسلام پھیلا، اسلام کا نشر و اشاعت ہوئی، وہ تلوار کے بل پہ نہیں بلکہ اخلاق کریمانہ کی وجہ سے ہوئی ہے، اور اس کو آپ اپنے طریقے سے کہہ سکتے ہیں۔ اسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ جو کھاتے ہیں سخاوت ہے محمد کی، جو کھاتے ہیں جہاں والے یہ سخاوت ہے محمد کی، جو کھاتے ہیں جہاں والے سخاوت ہے محمد کی، غریبوں پہ کرم کرنا یہ عادت ہے محمد کی۔ پیارے دوستو، ہم اس موقع پہ ہم اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت جو اس کائنات میں ہوئی، دوستو اس موقع پہ یعنی 12 ربیع اول کے موقع پہ جو ہم کام کر رہے ہیں، مختلف قسم کے خرافات کر رہے ہیں، برتھ ڈے کے نام پہ، جشن عید میلاد النبی کے موقع پہ، جشن عید میلاد النبی کے نام پہ ہم برتھ ڈے کیک کاٹ رہے ہیں، اور اس موقع پہ جیسا کہ دیکھا جا رہا ہے گانے باجے ہو رہے ہیں۔ دوستو اس کا تعلق اسلام سے کہیں دور دور تک نہیں ہے۔ دوستو اس موقع پہ ہمیں چاہیے آپ کی سیرت، آپ کے اخلاق کریمانہ کو بیان کریں۔ اس کے لیے ہم پروگرام کر سکتے ہیں، لوگوں کو اس سے روشناس کرا سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی کی سیرت کو اگر بیان کیا جائے تو دوستو عمر تمام ہو سکتی ہیں، لیکن اس کو پورا نہیں کیا جا سکتا۔ ہم اس کو اس موقع پہ بیان کر سکتے ہیں۔ دوستو ہمیں جشن عید میلاد النبی کے موقع پہ خرافات سے بچے رہنا چاہیے، بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ دوستو یہ بہت نامحرمی کی بات ہے۔ جو نبی گانے بجانے کو ختم کرنے کے لیے بھیجے گئے، گانے بجانے جیسے چیز کو، خرافات کو ختم کرنے کے لیے بھیجا گیا، ہم انہی کے ولادت کے موقع پہ ہم ان کام کو کر رہے ہیں۔ دوستو وہ کسی بھی مسلک کے لوگ یہ کام کر رہے ہوں، کسی بھی مکتب فکر کو فالو کرنے والے یہ کام کر رہے ہوں، اس سے گریز کریں، ایسا کام نہ کریں، کیونکہ اسلام کا شعار نہیں ہے، اسلام کا میسج پیغام نہیں ہے، اللہ کا حکم نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اس موقع پہ آپ کی سیرت کو، آپ کے اخلاق کریمانہ کو دنیا کے سامنے بیان کریں۔ آخر میں آپ کی ذات پہ درود شریف، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اتنے درود آپ پر جتنی خدا کی رحمتیں، اتنے درود آپ پر جتنی خدا کی رحمتیں، اتنے سلام آپ پہ جس کا نہ ہو سکے شمار، اتنا سلام آپ پہ جس کا نہ ہو سکے شمار۔